ويا خير الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، اخلاص دے دے، برکت اور عافیت دے دے، مولا دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو بدل دے ایمان کامل کے ساتھ، اخلاق کامل کے ساتھ، اخلاص کامل کے ساتھ۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور مولا سب سے پہلی ضرورت ایمان ہے۔ یا اللہ کامل ایمان دے دے اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما دے۔ یا اللہ ان آنکھوں کو جھکنا دے دے، یا اللہ اس دل کو خوشی دے دے اور اس دن جسم کو خضوع دے دے۔ یا اللہ تنہائیوں میں پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق کو طیب اور طاہر کر دے۔ عرفات کی لمحات کی مقبول اور محبوب گھڑیوں میں تیرے خزانوں سے مولا تجھے بھی مانگتے ہیں اور تیری نعمتیں بھی مانگتے ہیں، اور تجھے بھی مانگتے ہیں اور ساری زندگی کی ضرورتیں بھی مانگتے ہیں۔ اللہ اپنی غیب سے ساری ضرورتیں پوری، ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما اور اپنی ساری مددیں عطا فرما۔ تیرے محتاج بندے، تیری محتاج بندیاں تیرے خزانے میں، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کہاں کہاں سے چل کے تیری راہوں میں آئے ہیں، تو اپنی راہوں سے ہمیں دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما۔ اللہ جتنی دل کی مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ ایسی زندگی دے دے جو زندگی تجھے اور تیرے حبیب کو محبوب زندگی ہو، اور ایسی زندگی دے دے جس زندگی میں مولا خیریں اور برکتیں ہوں، عافیتیں ہوں، راحتیں ہوں، اور ایسی زندگی دے دے جس زندگی میں مولا دنیا آخرت کی ہمیں خیریں عطا فرما۔ اے عزت کو بانٹنے والے اللہ، اے عافیت کو بانٹنے والے اللہ، اے ساری کائنات کی خیروں کو دینے والے اللہ، ہمیں دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما۔ مولا دل کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے اور من کی دنیا بدل دے۔ یا اللہ جو چاہتے لے کے آئے ہیں، دل میں مرادیں لے کے آئے ہیں، ان کی مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور کر دے، جن کے رزق میں رکاوٹیں ہیں دور کر دے۔ اللہ رزق دے اور طیب اور طاہر عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جو قیامت کے دن فقر کا ذریعہ نہ بنے، اور ایسا رزق عطا فرما جو برکت اور عافیت کا ذریعہ بنے اور نسلوں میں پلنے کا ذریعہ بنے۔ ایسا رزق عطا فرما جس سے نسلوں میں پاکیزگی اور حیا آئے، صحت اور تندرستی آئے، صالحیت اور صلاحیت آئے۔ اللہ اٹھے ہوئے قدموں کو قبول فرما، ہمارے پل پل کو قبول فرما، ہمارے ہر لمحے کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ ہر حاجی مولا تڑپتا ہوا تیرے پاس آیا ہے۔ آج مولا ایک اہم فرض ہے عرفات کا، تیرے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ تیرے حبیب نے تو گھنٹوں دعائیں مانگی تھی، مولا ہمارے پاس تو وہ جذبہ بھی نہیں، ہمارے پاس وہ بول بھی نہیں، اور ہمارے پاس وہ الفاظ بھی نہیں۔ تو کریم ہے مولا، تو آقا ہے، تو سخی اور شہنشاہ ہے۔ تو مولا ہمیں وہ دے دے جو تیرے خزانے میں خاص اور خاص بندوں کو ملتا ہے، اور وہ دے دے جو تیرے خزانے میں خاص اور خاص بندوں کو ملتا ہے۔ اللہ ہمیں خبر نہیں وہ کیا ہے، پر تیرے پاس بھی ہے اور تجھے خبر بھی ہے۔ اے اللہ ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک درویش ہر سال حج کرنے آتے تھے اور لبیک کہتے تھے تو عرش سے آواز آتی تھی لا لبیک، کہ تیرے بندے جا تیرا حج قبول نہیں۔ ایک دفعہ ایک جوان ان کے ساتھ تھا، وہ لا لبیک سن رہا تھا اور پھر ایک پل میں بولا بابا جی آپ لا لبیک کے سنتے ہوئے پھر حج پہ آتے ہیں اور پھر بار بار لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا بتا اور کوئی در ہے میں کس دروازے پہ جاؤں؟ میں لوٹ کے بار بار اسی دروازے پہ آؤں گا، میں لوٹ کے بار بار اسی دروازے پہ آؤں گا، میں لوٹ کے بار بار اسی دروازے پہ آؤں گا، اور ایک وقت آئے گا یہ دروازہ کھلے گا اور میرے لیے لبیک آئے گی۔ بس یہ کہنا تھا کہ عرش سے آئے میرے بندے تیری یہ لبیک بھی قبول ہے،
اور تیری پچھلی ساری لبیک قبول ہے۔ آمین۔ مولا ہم اس بابے کو نہیں جانتے، پر ہماری بھی ایک لبیک ہے، اگر تو قبول کر لے گا تیری مہربانی ہے، پتہ نہیں پھر آ سکے نہ آ سکے، زندگی کی مہلتیں ہمیں مل سکے نہ مل سکے۔ اس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع جنت المالا کے اندر قبرستان میں ایک میت کو لٹایا۔ سخی وہ تو حج کرنے آیا تھا، تو یقیناً اس حاجی کا ہر سال فرشتے کے روپ میں حج کرائے گا۔ اے میرا آقا ہمیں ہر سال حج پہ لیا، بغیر رفث فسوق اور جدال کے پر۔ اے سخی آقا ان اعمال کے ادب کرنے کی توفیق دے، ان جگہوں کے ادب کی توفیق دے۔ اے اللہ مولا ہمارے گلے میں اگر ذلت لکھی ہے تو نکال دے، عزت ڈال دے، اور اگر ہمارے پاس کوئی علت ہے تو مولا اس کو ختم فرما دے۔ اللہ ہمیں ایمان کی قلت نہ دے، اخلاق کی قلت نہ دے، اخلاص کی قلت نہ دے، اور برکت کی قلت نہ دے، اور عافیت کی قلت نہ دے، اور دولت کی رزق کی قلت نہ دے، اور صحت کی عافیت کی قلت نہ دے۔ اپنے غیب کے خزانے سے ذلت علت اور قلت سے بچا، عرفات کی مبارک گھڑیوں میں ذلت علت اور قلت سے بچا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور ہماری مشکلوں کو حل فرما، اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، مولا صحت دے دے، مولا عافیت دے دے، کینسر کے مریضوں کو صحت دے دے، ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو صحت دے دے، دل کے شوگر کے مریضوں کو صحت دے دے، معدے کے گردوں کو مریضوں کو صحت دے دے، جسم کی کسی معذوری میں مولا انہیں صحت دے دے۔ اے آقا ہمارے گھروں کو بیماریوں سے بچا دے، ہمارے گھروں میں صحت اور شفا اور عافیت دے دے، ہمارے گھر گھر کو چین اور سکون کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جو بے گھر ہیں انہیں بے گھر دے دے، اور جو بے در ہیں مولا انہیں در دے دے، جو بے سہارا ہیں آقا انہیں سہارا دے دے۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دے۔ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے جس کے دروازے پہ جائیں، بڑی دور سے چل کے سخی اس عرفات کے میدان میں آئے ہیں جہاں سارے انبیاء تشریف لائے، جہاں میرے آقا تشریف لائے، جہاں سارے صحابہ اہل بیت تشریف لائے، جہاں سارے اولیاء صالحین تیرے خاصان خاص آئے۔ میرا موقع آج اس میدان میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف گناہوں کی گٹھڑیاں ہیں، ایک طرف رات کی سیاہیاں ہیں، ایک طرف دن کے مولا گناہ ہیں، اور ایک طرف سخی تیری رحمت ہے۔ اگر تو رحمت سے ایک قطرہ بھی ڈال دے گا اس سارے مجمع کو رنگ دے گا، اس سارے مجمع کو بھر دے گا، اس سارے مجمع کی جھولیاں بھر دے گا۔ اور مولا اگر تو ایک قطرہ نہیں ڈالے گا سخی اور کس کے دروازے پہ جائیں گے؟ اے میرا آقا اگر کسی اور کے دروازے پہ جاتے ہیں تو پھر مشرک بن جاتے ہیں، تو ناراض ہوتا ہے۔ میرا اللہ اگر تیری کوئی اماں ہوتی میں اس کے پاس جاتے ہم سارے اور کہتے اپنے بیٹے کو منا دے۔ مولا اگر تیری کوئی بیٹی ہوتی میرا سخی آقا ہم اس کے پاس جاتے کہ صحابہ کرام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارشیں کراتے تھے، اور میرے آقا حضرت فاطمہ کی سفارش کو رد نہیں فرماتے تھے، لیکن مولا لم یلد ولم یولد، تو بے نیاز ہے، نہ تیری اماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو ہمارے وجدان ہے میرا آقا، تو ہماری کیفیت ہے تجھے منانے کے لیے تیرے دروازے پہ۔ ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، ہمارے ہر طرف سیاہیاں ہیں۔ وہ کیا مبارک دن تھے جب بچوں نے آنکھ کھولی تو کسی نے علی کو دیکھا، کسی نے حسن کو دیکھا، کسی نے حسین کو دیکھا۔ وہ کیا مبارک دن تھے جب بچوں نے بچپن میں صدیق فاروق عثمان رضوان اللہ اجمعین کو دیکھا۔ وہ کیا مبارک دن تھے جنہوں نے خیر القرون کے دور کو دیکھا۔ والا ہم نے تو آنکھ ہی کھولی تھی جب ہوا اور فضاؤں میں گناہ اور نافرمانیاں تھی، ہم نے تو آنکھ ہی کھولی تھی جب مولا تیری نافرمانیاں عام ہو چکی تھی، ہم نے آنکھیں اس وقت کھولی جب قرضوں کے جنازے نکل گئے تھے، گھروں سے سنتیں لٹ گئی تھی۔ ہم نے تو دیکھا یہی کچھ ہے، کیا مولا ایسا ہوگا کہ ہماری آنکھ بھی اسی میں بند ہو
شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا، جنہوں نے جنید بغدادی کو دیکھا، جنہوں نے تیرے خاصان خاص کو دیکھا، جنہوں نے اپنی راتوں کو روشن کر دیا، جنہوں نے اپنے دنوں کو منور کر دیا، جنہوں نے اپنی صبح اور شاموں کو تیرے لیے نچھاور کر دیا۔ مولا ہم تو دنیا کے کتے نکلے، ہم تو درہم آپ تو دینار نکلے، اور اے اللہ دنیا کے اور درہم دینار کے بندے نکلے، پر پھر بھی تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ آج زیب و زینت کے سارے لباس تو نے ہم سے اتروا لیے ہیں، سروں سے تاج ہٹا دیے ہیں، پاؤں سے سونے اور چاندی کے جڑے ہوئے جوتے نکلوا دیے ہیں، ہمیں فقیر بنا کے اپنے در پہ لے آئے۔ آج اگر فقیروں کو تو نے نہ نوازا، یہ پھر فقیر ہوتا ہے۔ اے سخیا کا مولا، اتنی دیر تو کسی دنیا دار کے اگر دروازے کو کھٹکھٹائے صدائے لگائے تو دنیا دار جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ہماری سیاہیاں، ٹھیک ہے ہماری رسوائیاں، مولا ہم نے پل پل تجھے ناراض کیا، اور کہاں جائے۔ ایک ماں بچے سے ناراض ہو گئی، اس نے بچے کو گھر سے نکال دیا، وہ گھر سے باہر بیٹھا بڑی دیر تک، ماں کی مانگتا تھی، بار بار دروازے کی روشن جھری سے دیکھتی تو بچہ بیٹھا ہے۔ ماں نے دیکھا کہ بچہ اٹھ کے چل پڑا، گلی کے چلتے چلتے چوراہے پہ گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر آ کے اپنے دروازے کے سامنے بیٹھ گیا، پھر اٹھتا تھا جاتا تھا پھر آتا تھا۔ ماں کی مانگتا ظاہری غصے سے کہنے لگی، دفع ہو جا یہاں سے، کیوں بیٹھا ہے؟ معصوم زبان سے ایک بات کہنے لگا، ماں کھانا مل جائے گا، اماں روٹی مل جائے گی، اماں کپڑے مل جائیں گے، اماں گھر مل جائے گا، اور اماں تو کہاں سے ملے گی؟ اماں میں جاتا ہوں، پھر مجھے یاد آ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہوں، اور واپس آ کے کہتا ہوں ساری چیزیں مل جائیں گی، ہر جگہ سے مل جائے گی، پر ماں نہیں ملے گی۔ اماں تو راضی ہو جاؤ، مجھے گھر آنے دے۔ اے سخیا کا شہنشاہوں کے شہنشاہ مولا، آج تیرے دروازے پہ آئے ہیں، یہ سارے سفید چادروں میں کفن میں لپٹے لاکھوں لوگوں کا لشکر لے کے ایک وفد لے کے آئے ہیں۔ اس وفد کے اندر بوڑھے بھی ہیں جن کے سفید بالوں سے تو حیا کرتا ہے، جوان بھی ہیں جن کی توبہ کو تو پسند کرتا ہے، پاک باز عورتیں بھی ہیں سخیا کا جن کی پاکیزگی کی تو قسم کھاتا ہے، اور ایسے سخی بھی ہیں جو خفیہ صدقے کر کے تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ایسے متقین بھی ہیں جن کے تقوی نے تیری زمین پہ پھلوں کو روشن ذائقے لیے ہیں، پھلوں نے ان سے ذائقے لیے ہیں۔ ایسا ہی ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، تو کسی وجہ سے راضی ہو جا، اور کسی وجہ سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے، اور ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہماری مشکلیں حل کر دے، اور ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ ہمارے پاس منت کے نہ بول ہے، نہ منت کے الفاظ ہیں، نہ منت کے لیے مولا ہمارے پاس ایمان کی طاقتیں ہیں، نہ الفاظ کی قوتیں ہیں۔ ہم بس تیرے دو آنسو جھوٹے بہا کے تیری منت کر سکتے ہیں۔ مولا یہ آنسو جھوٹے سہی، خود ہی تو کہتا ہے میرے بندو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ آج قدرتی رونا آ ہی گیا، تو بس آ گیا ہے، تو بھی آ جا اور ہماری رحمت، اپنی رحمت اور اپنی مدد ہم پہ نچھاور کر دے۔ اے سخی آقا، آج جب فرشتہ ہمیں تھپکی دے تو ایک مہربانی فرما دے، تیری ایک منت ہے، آئندہ کے لیے گناہوں سے حفاظت کا نظام خود کر دے۔ مولا ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، مولا ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، سخی ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، تو قادر مطلق ہے۔ اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اے سخی تو قادر ہے، مقتدر ہے، تم ملک والا، تم مال والا ہے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما نفس و شیطان کے حملوں سے۔ اللہ جو تو نے آج ایمان دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ایمان سلب ہو جائے اور ہم اس کو صحیح عقیدہ سمجھ کے موت میں رسوائی لے کے چلے جائیں۔ اے سخی آقا،
اس ایمان کی حفاظت فرما. کوئی لٹیرا انسانوں کی شکل میں یا شیطان کی شکل میں ہمارا ایمان ہم چنا چھین لے. اے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں کو مولا ایمان دے دے, اخلاق دے دے, اخلاص دے دے. یا اللہ بے گھروں کو گھر دے دے, بے اولادوں کو اولاد دے دے. جن کی ضروریات پریشانی ہیں ان کی ضروریات پریشانیاں دور فرما. اللہ جن کے قرضے ہیں قرضے ان کے اللہ غیر سے عطا فرما, ادائیگی کی صورتیں عطا فرما. اور جن کی بیٹیاں شادیوں کے انتظار میں ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے بہترین زندگی کا ساتھی عطا فرما. اور ہماری ہر مشکل حل فرما. حج کے آئندہ مناسک میں ہمارے لیے سہولت کے معاملے فرما, عافیت کے معاملے فرما, اور ہماری مشکلیں حل فرما. بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما. اور مولا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے حاجیوں نے عرفات کے میدان میں جو جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان سب دعاؤں پہ اللہ ہم سارے کہتے ہیں آمین 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 آمین. حرمت سید الابرار والمرسلین اللہ ان خیروں کو ہمیں بھی عطا فرما, اور ان دعاؤں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما, اور ان دعاؤں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. صدا بن مانگے عطا فرما, صدا بن مانگے عطا فرما, صدا بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم, 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 وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.